السلام علیکم، دس از سمیع الہدا اور آج میں حاضر ہوں اپنے رمضان کے دوسرے لیکچر کے ساتھ۔ آج ہمارا کوشچن ہے کہ نمازی کے آگے سے کب گزر سکتے ہیں؟ توبہ ایلفی ہے یا صرف؟ اور جماعت کی صف میں دائیں جانب کھڑے ہونا بہتر ہے یا بائیں جانب؟ تو پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے کب گزر سکتے ہیں۔ عام حالت میں تو منع ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، لیکن اگر جماعت کی صورت ہو تو اس میں آپ گزر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جماعت میں آپ شامل ہونا چاہ رہے ہیں لیکن جگہ ہی موجود نہیں ہے، آگے سے سب بھری ہوئی اور آپ کو پیچھے جانا ہے، تو آپ ان نمازیوں کے آگے سے گزر کے پیچھے صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نماز کی حالت میں تھے اور آپ کی کسی ریزن کی وجہ سے اگر نماز ٹوٹ جاتی ہے یا آپ کو ارجنٹلی نماز توڑ کر کہیں کسی ضروری کام سے جانا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اگر نماز چھوڑیں گے تو آپ نماز کے آگے سے ہی گزر رہے ہوں گے، بہت سے نماز کے آگے سے، تو اس وقت آپ گزر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ جماعت کو فالو کرتے وقت بیسکلی امام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، الگ الگ بندے اگر نماز پڑھ لیں تب آپ نہیں گزر سکتے ان کے آگے سے، پھر منع ہے۔ اچھی، جماعت کی صف میں دائیں جانب کھڑے ہونا بہتر ہے یا بائیں جانب؟ تو اگر فار ایگزامپل دائیں جانب کھڑا ہونا جو ہے وہ افضل ہے کہ آپ دائیں جانب کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر آلریڈی دائیں جانب لوگ موجود ہیں تو آپ دائیں جانب جا کے کھڑے نہیں ہو بلکہ آپ بائیں جانب کو پر کریں، لیکن اگر دونوں جگہ ہی خالی ہے، ایکویلٹی ہے دونوں طرف، تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ دائیں جانب کھڑے ہوں۔ اچھا، توبہ ایلفی ہے یا صرف؟ تو اس کا آنسر ہے کہ دونوں ہی ہیں، ایلفی بھی اور صرف بھی ہے۔ ایلفی اس طریقے سے ہے کہ آپ کا جو اللہ سے لنک جو ہے وہ تھوڑا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہو نا تو ہر گناہ کے کچھ نہ کچھ نقصان ہوتے ہیں، مطلب جھوٹ بولتے ہو تو آپ 25 ڈگری 35 ڈگری اللہ سے دور ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غیبت کرتے ہو تو کچھ ڈگری دور ہو جاتے ہو۔ نامحرم کو اگر آپ غلط نگاہ سے دیکھتے ہو یا ان سے غلط قسم کی باتیں کرتے ہو، تب آپ پورے 90 ڈگری اللہ سے دور ہو جاتے ہو، کیونکہ اصل میں دل میں جو ہے یا تو کوئی فیمیل آ سکتی ہے یا تو اللہ آ سکتا ہے، تو اس لیے اگر آپ یہ والا عمل کرتے ہو تو اس سے آپ زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہو۔ یہ علماء کرام جو تصوف کے حضرات ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مطلب کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے اگر کسی نامحرم کو دیکھتے ہو تو 90 ڈگری اللہ سے دور ہو جاتے ہو، یہ تصوف کے جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اگر آپ کو دوبارہ اللہ سے اپنا رابطہ جوڑنا ہے تو آپ کیا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، تاکہ وہ جو ڈیویشن آ گئی تھی اور آپ 90 ڈگری دور ہو گئے تھے اللہ سے یا 45 ڈگری دور ہوئے تھے، تو آپ واپسی اپنا ریلیشن اسٹرانگ کر سکو۔ اور صرف اس طریقے سے کہ جس طرح ہم گندے ہو جاتے ہیں نا، تو گندے ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، نہاتے ہیں، بھلی نہانے کے بعد ہم دوبارہ گندے ہو جاتے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بار بار کون نہائے گا، ہم بار بار نہاتے۔ اسی طرح کپڑے ہمارے گندے ہو جاتے تو ہم اس کے دھوتے ہیں، دوبارہ گندے ہو جاتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بار بار کپڑے کون دھوئے گا، بلکہ ہم بار بار اسے دھوتے ہیں۔ سیم اگر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو صرف کا کام کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، مطلب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو ہم کپڑے کس سے دھوتے ہیں، کپڑے ہم دھوتے ہیں صابن سے۔ اسی طرح اگر ہمارے جسم گندے ہو جاتے ہیں تو ہم نہاتے بھی کس سے، سوپ سے، صابن سے، ٹھیک ہے، شیمپو وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ سیم یہاں پر اگر گناہوں کو دھونا ہے تو گناہوں کو دھونے کے لیے جو صرف کا کام کرتا ہے، شیمپو کا کام کرتا ہے، صابن کا کام کرتا ہے، سوپ کا کام کرتا ہے، تو کون کرتا ہے، توبہ۔ تو آپ کے لیے توبہ صرف ہے، آپ کو گناہوں سے دھو دیتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں توبہ ایلفی ہے کہ وہ آپ کا اور اللہ کا تعلق دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ جس طرح ایلفی جوڑتی ہے نا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو، اسی طرح توبہ اللہ اور آپ کے تعلق کو جوڑنے کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہو، کیونکہ آسان لیکچر تھا۔ اگر لیکچر اچھا لگا تو اسے لائک کر دیں، کمنٹ میں بتا دیں کوئی کوشچنس اگر آپ کے ہیں تو، اور چینل کو لائک شیئر ضرور کر دیں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ، اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور شیئر لازمی کر دیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور کچھ حدیث میں 10 سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ تو زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ بھی نیکی کمائیں اور مجھے بھی نیکی کمانے کا موقع دیں۔ اللہ حافظ۔